طالب علم پرانے استاد صاحب کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چھٹی پر جانا پڑا تو ایک نئے استاد صاحب کو اس کے بدلے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نئے استاد صاحب نے سبق کی تشریح کر چکنے کے بعد ایک طالب علم سے پوچھا تو اس طالب علم کے ارد گرد بیٹھے دوسرے سارے طلباء ہنس پڑے۔ استاد صاحب کو اس بلا سبب ہنسی پر بہت حیرت ہوئی، مگر اس نے ایک بات ضرور محسوس کر لی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ طلباء کی نظروں، حرکات اور رویے کا پیچھا کرتے آخر کار استاد نے یہ نکتہ پا لیا کہ یہ والا طالب علم ان کی نظروں میں نکما اور غبی ہے۔ ہنسی انہیں اس بات پر آئی تھی کہ استاد صاحب نے سوال بھی پوچھا تو کس پاگل سے پوچھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی سارے طلباء باہر جانے لگے، استاد صاحب نے کسی طرح موقع پا کر اس طالب علم کو علیحدگی میں روک لیا۔ اسے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر دیتے ہوئے کہا کہ کل اسے یاد کر کے آنا جیسے تجھے اپنا نام یاد ہے، اور یہ بات کسی اور کو بھی پتہ چلنے نہ پائے۔ دوسرے دن استاد صاحب نے کلاس میں جا کر تختہ سیاہ پر ایک شعر لکھا اور اس کے معنی اور مفہوم بیان کر کے شعر مٹا دیا۔ پھر طلباء سے پوچھا یہ شعر کسی کو یاد ہو گیا ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جماعت میں سوائے اس لڑکے کے ہچکچاتے، جھجکتے اور شرماتے ہوئے ہاتھ کھڑا کرنے کہ اور کوئی ایک بھی ایسا لڑکا نہ تھا جو ہاتھ کھڑا کرتا۔ استاد صاحب نے اسے کہا سناؤ، تو لڑکے نے یاد کیا ہوا شعر سنا دیا۔ سارے طالب علم حیرت و استعجاب سے دیدے پھاڑے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ استاد صاحب نے لڑکے کی تعریف کی اور باقی سارے لڑکوں سے کہا کہ اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس ہفتے وقفے سے مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے ایسا منظر کئی بار ہوا۔ استاد لڑکے کی تعریف و توصیف کرتا اور لڑکوں سے حوصلہ افزائی کے لیے اس کے لیے تالیاں بجواتا۔ آہستہ آہستہ دوسرے طلباء کا سلوک اور رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا، اور اس طالب علم نے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا اور غبی اور پاگل کی سوچ سے باہر نکل کر اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگا۔ نہ صرف پر اعتماد ہوا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کر کے دوسروں کے ساتھ مقابلے میں آنے لگا۔ امتحانات میں خوب محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اگلی جماعت میں اور محنت کی اور یونیورسٹی تک جا پہنچا۔ آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ یہ ایک اخبار میں چھپنے والا شخصی قصہ ہے جس میں ایک شخص اس ایک شعر کو اپنی کامیابی کی سیڑھی قرار دے رہا ہے جو ایک شفیق استاد نے چپکے سے اسے یاد کرنے کے لیے لکھ کر دے دیا تھا۔ مذکورہ مرکوزہ اعتبار سے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خیر کی کنجیوں کا کام کرتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، بڑھ کر ہاتھ تھامتے ہیں، دوسروں کے احساس کو سمجھتے ہیں، کسی کے درد کو پڑھ لیتے ہیں، رکاوٹ ہو تو دور کر دیتے ہیں، تنگی ہو تو آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ترشی ہو تو حلاوت گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت کی ترویج کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مل کر کھاتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں، در سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ اس کے برعکس شر کا دروازہ کھولنے والے، یاسیت کو پروان چڑھانے والے، مایوسی کو سامنے پتھر لڑکانے والے، حوصلوں کو پست کرنے والے، منفی رویوں کی ترویج اور اجاگر کرنے والے، راستے بند اور راستوں میں کھونٹے گاڑنے والے ہوتے ہیں۔ آپ معلم ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، قائد ہیں یا ایک عام شہری ہیں، غور کیجیے آپ کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو دیکھو دوستو، ایک استاد کا بہترین رویہ اور تربیت ایک نکمے اور غبی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا گیا۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔